اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا محترم احباب سے گزارش ہے کہ جو چیز میں پہلے پڑھا چکا ہوں مجھے دہرانے میں مسئلہ نہیں ہے، میں دہرا دوں گا، لیکن یہ میں بار بار دہراؤں گا تو وہ پھر بات میں کی وہی روکی دے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہم جو چیزیں پہلے پڑھ چکے ہیں نا، مثال کے طور پہ ہم پڑھ چکے ہیں، میں نے کل بھی بتایا تھا حروف کی جو اپنا تجوید کی جو رکن ہے، تجوید کے جو 4 رکن ہیں، اب وہ اپنے روزانہ یاد رکھنے ہیں۔ یہ چیزیں بار بار یہ نئی چیزیں نہیں ہیں، کوئی یہ پرانی چیزیں ہی آئیں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے۔ جب آپ ان کو یاد رکھیں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو تجوید یاد ہوتی جائے گی خود بخود۔ یہ جتنی بھی باتیں میں کر رہا ہوں یہ کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں، میں آسان سے آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ کتاب کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ہمارے پاس یہ پہنچا، یہ علم ہے، لیکن میں اس کو جو آج کل ہم عام طور کے اندر استعمال کرتے ہیں الفاظ، ان الفاظ کے اندر ان کو کنورٹ کر کے، ٹھیک ہے، تو پھر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، تو ایک چیزیں یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اب جو میں نے بتایا تھا کہ رکن کے اندر ایک چیز آتی ہے مخرج، ٹھیک ہے؟ مخارج پر آتے ہیں، حروف کے مخارج، حروف جمع ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں میں نے حروف لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حروف لکھا ہوا ہے، یہ حروف ہے، یہ حرف ہے، یہ حرف واحد ہے، حروف جمع ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو مخارج ہے، مخرج میں نے بتایا تھا نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے؟ جہاں سے ہمارا حرف نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ تو جو ہم پڑھ رہے تھے اب ہے حروف کی اقسام آتی ہیں، یہ حروف کی اقسام میں نے لکھا ہے، حروف کے دیکھیں آج ہم پڑھنے لگے ہیں حروف کی اقسام بالحاظ مخرج۔ حالانکہ یہ حروف کی اقسام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ ہے حروف کے مخرج، یہ اقسام میں نے اقسام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اصل چیز ہے حروف کے مخرج، کہ حروف کے نکلنے کی جگہ کون کون سی ہے، لیکن میں نے آسانی کے لیے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ حروف کی اقسام ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اقسام میں تقسیم کر دیے، جو میں نے کل 28 حروف لکھے تھے پرانے قرآن مجید کے اندر، وہ 28 حروف ہی ہیں، تو 28 حروف کی میں نے تقسیم کر دیے، میں نے پارٹیشن کر دیے۔ جب پارٹیشن کر دیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار یہ 6 حروف ہیں، یہ اسی جگہ سے نکلنا ہے، دوسری جگہ سے نہیں نکل سکتے۔ یہ 5 حروف ہیں، یہ ایک حرف ہے، یہ اسی جگہ سے نکلے گا، کسی دوسری جگہ سے نہیں نکلے گا، ٹھیک ہے؟ تو آج پہلی جو قسم پڑھنے لگے، میں نے آپ کو تقسیم کر دیا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم حروف کی میں نے تقسیم کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو حروف کی تقسیم کے حوالے سے میں پڑھاؤں گا۔ تو پہلی قسم آ جاتی ہے حلقی۔ حلق میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ حلق ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ والا جو ہمارا حصہ ہے یہ حلق ہے، اس کو گلا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حروف کی تقسیم، حروف کی قسم حلقی میں 6 حروف آتے ہیں۔ حروف کی قسم حلقی میں کتنے حروف آتے ہیں جی؟ 6 حروف آتے ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا حرف ہے یہ حمزہ، دوسرا حرف ہے ہا، تیسرا حرف ہے عین، چوتھا حرف ہے ہا، پانچواں حرف ہے غین، چھٹا حرف ہے خا۔ یہ حرف آگے 6۔ دوسری قسم آگئی ناک، ٹھیک ہے؟ حروف کی دوسری قسم کون سی ہے جی؟ ناک۔ حروف کی دوسری قسم ہے جی ناک۔ حروف کی قسم ناک میں ایک حرف آتا ہے، صرف ایک حرف، وہ کون سا جی؟ نون۔ یہ دیکھیں ایک حرف آتا ہے حروف کی قسم ناک میں، صرف کون سا حرف آتا ہے؟ ایک حرف۔ 6 یہ ہو گئے اور ایک یہ ہو گئے، ٹوٹل کتنے ہو گئے جی؟ 7۔ اب 28 میں سے 7 نکال دیں تو یہ ہمارے 21 حروف بچ جاتے ہیں۔ اب 21 حروف کی بھی اسی طرح تقسیم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا اب دیکھیں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف تجوید کے اندر چیزیں کون کون سی استعمال ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ نمبر 1 ہے دانت، نمبر 2 ہے زبان، نمبر 3 ہے منہ، نمبر 4 ہے ہونٹ، نمبر 5 ہے ناک، نمبر 6 ہے گلا یعنی حلق، اور نمبر 7 ہے سینہ۔ یہ 7 چیزیں ہماری پوری تجوید کے اندر استعمال ہونی ہیں، ٹھیک ہے؟ پوری تجوید میں ہماری یہ 7 چیزیں ہی استعمال ہوگی، 8ویں کوئی چیز اس میں نہیں آنی۔ دیکھیں دانت آئیں گے، زبان آئے گی، منہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو اندر والا حصہ ہے یہ منہ ہے ہمارا، ہمارے ہونٹ استعمال ہوں گے، ہمارا ناک استعمال ہوگا، ہمارا گلا یعنی حلق، یہ چیز یہاں سے لے کے دیکھ رہے ہیں، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ گلا ہے، اس کو حلق بھی کہتے ہیں۔ اور 7ویں چیز ہے سینہ۔ یہ 7 چیزیں ہماری استعمال ہونی ہیں، ٹھیک ہے؟ پوری تجوید کے اندر 8ویں کوئی بھی چیز نہیں ہوگی۔ اگر 8 کوئی بھی چیزیں آ جائیں تجوید کے اندر تو اس کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ غلط ہے۔ جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ 7 چیزیں ہی استعمال ہونی ہیں تجوید کے اندر، ٹھیک ہے؟
یہ 7 چیزیں استعمال ہوں گی. ٹھیک ہو گیا. اب آگے حروف نون، جو نون ایک حرف آ رہا ہے اس کے قاعدے کون کون سے؟ اس کے 2 قاعدے ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز ہم کر پڑیں گے. آج تک آپ یاد رکھیں کہ تجوید کے اندر 7 چیزیں آتی ہیں، اور ہمارے حروف کتنے ہو گئے جی؟ ٹوٹل 7 جو ہم نے مخرج کے لحاظ سے پڑھنے ہیں. باقی انشاءاللہ ہمارے حروف 21 رہ گئے ہیں، انشاءاللہ ان کی تقسیم نکال کر کے آپ کو بتا دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.